علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 79 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زنیشا شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑی بھیگ رہی تھی۔ شرابی گہری آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہہ رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ مٹھی میں دبا انہیلر بار بار ہونٹوں کے پاس لے جاتے اپنی اکھڑتی بکھرتی سانسیں انہیل کرتی۔ ماضی کی دردناک رات اس کی سانسوں کو جوڑنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ آہ! وہ چیختے ہوئے انہیلر زمین پر پھینکتے، ہچکیوں سے روتے زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شاور سے نیم گرم گرتا پانی اسے بھگوتا ہی جا رہا تھا۔ وہ باتھ کیبن میں بیٹھی ہذیانی روتی جا رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اس رات اور اس کے بعد آنے والی ہر رات کا درد اپنے اندر اتارنے لگی۔ سانسیں اکھڑ رہی تھی، وہ مر رہی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات نے زخم نہیں ناسور اس کے بدن میں چھوڑے تھے کہ اسے اس بے جان جسم سے اب کوئی سروکار نہیں تھا۔ سب کے سامنے بے حد بہادر زنیشا شاہ اندر سے اتنی ہی ٹوٹی بکھری تھی۔ ہر روز بدلے کی آگ میں جلتے اس نے اپنے تکیے بھگوئے تھے۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ نکالے دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی۔ جسم بے جان ہو رہا تھا، سانسیں اکھڑتی ٹوٹ رہی تھیں۔ زنیشا شاہ کا دردناک ماضی اس کی گہری ہوتی گلابی آنکھوں میں ریت بن کر چبھنے لگا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی گھٹنوں تک آتی نائٹی میں ٹوٹی بکھری حالت میں گرم کمرے کے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کمرے کے واش روم میں شاور لیتے ہونٹوں پر مغرورانہ تبسم سجائے ہوئے تھا۔ سامنے مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے اس کے مغرورانہ نقوش مزید مغروریت میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ کسرتی باڈی، سرخ و سفید رنگت، وہ بے حد خوبرو اور سحر انگیز دکھتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹاول اسٹینڈ سے ٹاول اتارتے خود پر لپیٹ گیا۔ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے واش روم سے باہر آیا۔ بیڈ پر لیٹی نوخیز کلی کو دیکھتے وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرایا تھا۔ رات اس کمسن وجود پر اس نے رحم نہیں کھایا تھا۔ کمسن خوبصورتی اس کی کمزوری تھی، جسے اس کے علاوہ پہلے کسی نے نہ چھوا ہو۔ 31 سالہ وہ مغرور انسان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ گزری رات یاد آتے اس کی آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اس وجود پر اپنی وحشتیں برسانے کو بےتاب ہوا۔ وہ اس کمسن مخملی وجود کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کی برہنہ پنڈلیوں پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ اس کے سفید سرخ ہاتھ اس کی نرم و ملائم پنڈلیوں پر نرمی سے سرکنے لگے۔ اس کے لبوں کی تجاوز بڑھنے لگی۔ وہ اس کی پنڈلیوں کو بے حد نرمی سے چومتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ نازک وجود اس کی پرحدت لبوں کی گرمائش سے کسمسانے لگا تھا۔ وہ گہرا مسکراتے ہوئے اسے پنڈلی سے سختی سے جکڑے بیڈ کی پائنتی کی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے بے انتہا ڈیشنگ پرسنالٹی مرد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کے بے حد خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی قربت کا خوف ہلکولے لے رہا تھا۔ وہ گہرا مسکراتے ہی جا رہا تھا۔ ایک ہی رات میں مجھ جیسے مرد کے عشق کا بھوت ختم ہو گیا۔ ابھی تو عشق کے بہت سے پڑاؤ طے کرنے ہیں تم نے۔ وہ اس کی نائٹی کے اندر ہاتھ ڈالے اسے بے باکی اور بے دردی سے چھونے لگا۔ میرن ارشمان شاہ کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ وہ لطف اندوز ہوتا مزید بے دردی سے اسے چھونے لگا۔ تم جانتی ہو میرم شاہ، تم سے زیادہ تمہاری آہوں سسکیوں میں نشہ ہے۔ تم ایک رات میں مجھے اپنا دیوانہ بنا چکی ہو۔ اب تاعمر تم پر تبریز خان رحم نہیں کھائے گا۔ وہ اپنا گھٹنا بے دردی سے اس پر رکھے اس کی آدھی ادھوری نائٹی کو چاک کر گیا تھا۔ میرم شاہ کی سائرانہ آنکھیں خوف اور شرم سے پھیلی تھی۔ اس کا نوخیز کلیوں سے بھی نازک جسم تبریز خان کے پہاڑی وجود کے نیچے دبا تھا۔ تبریز خان اس کے نوخیز مخملی وجود کو دیکھتے ہوش و حس سے بیگانہ ہوتے اسے اپنے چوڑے شکنجے میں کستے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ میرم کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ رات سے زیادہ اب مشکل ہو رہا تھا اس پہاڑ جیسے انسان کو سہنا۔ وہ رات سے بھی زیادہ بے رحم ہو رہا تھا۔ جسم کے ہر حصے پر وہ دانتوں سے مہرے لگاتا اپنے بے رحم شدتیں ڈھا رہا تھا۔ کمرے کے در و دیوار اور میرم ارشمان شاہ جیسے اس جنونی انسان سے پناہ مانگ رہے تھے، مگر وہ رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اتنا ہوشربا حسن جس کا وہ کل رات مالک بن چکا تھا، کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ کیسے اس نازک وجود پر رحم کھا سکتا تھا جو اب مکمل اس کی ہو چکی تھی؟
2 شادیاں بھگتانے والا مرد تھا، تجربہ کار تھا، مگر اس کے نیچے دبا وجود کم سن، نازک اور نا تجربہ کار تھا۔ اس لیے تو تبریز خان کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرم ارشمان کی اب بلند سسکاریاں اور چیخیں گونجنے لگی۔ تبریز خان اپنے ہوش کھوتے ہنسنے لگا تھا۔ لاکھوں ڈالر کا یہ بنگلہ میرم شاہ کا تھا اور بہت جلد اب تبریز خان کا ہونے والا تھا۔ تبریز خان پرسکون ہوتے میرم شاہ پر اپنا وزن ڈالے اس کی پیشانی چومنے لگا۔ میرم شاہ روتے ہوئے تبریز خان کے سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ تبریز خان ہنستے ہوئے اس کے بالوں کو چومتے رضائی اس کی اور اپنے اوپر کر گیا۔ میرم شاہ بری طرح روتے تبریز خان کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ دیوانگی کی حد تک اس مرد کی شیدائی تھی۔ اس کا ہر ظلم گوارا تھا، وہ اس کا ہو گیا اور اسے کیا چاہیے تھا؟ اور روتے ہوئے تبریز خان کی گردن کو چومنے لگی۔ تبریز خان کی مغرورانہ ہنسی گونجی تھی۔ وہ میرم شاہ کے نازک ٹوٹے بکھرے وجود کو سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ کیلیفورنیا کا سورج سمندر کی سطح پر سونے کی دھاریاں بکھیر رہا تھا۔ وہ بنگلہ جس کے گلاس ڈور براہ راست نیلے سمندر کی طرف کھلتے تھے، یہ سب ایک خواب کی مانند تھا۔ خواب ہی تو تھا جو تبریز خان اس کا ہو گیا تھا۔ گلاس ونڈو کے پاس کھڑی میرم شاہ مسکراتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود پر اس وقت صرف ایک رضائی تھی جو وہ سینے سے جکڑے کھڑی تھی۔ سامنے بحر الکاہل کی پرشور لہریں کنارے سے ٹکرا کر سفید جاگ اڑا رہی تھی۔ لکڑی کی چھت اور گلاس وال سے بنا یہ بنگلہ اندر سے اتنا ہی پرسکون تھا جتنا باہر کا منظر بے قابو تھا۔ چھت پر ہلکی سی ہوا میں لہراتے سفید پردے نیلے آسمان تلے رکھے 2 سن لاؤنج اور بانس سے بنا وہ جھولا جس پر بیٹھ کر وہ گھنٹے سمندر کو تک سکتی تھی۔ اگر میرم شاہ کے سامنے یہ نیلا سمندر اور تبریز خان ہوتا تو صرف تبریز خان کو دیکھتی۔ ساری دنیا کی خوبصورتی میرم شاہ کے لیے تبریز خان کے آگے ماند پڑ جاتی تھی۔ تبریز خان کمرے میں داخل ہوتے میرم شاہ کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا تھا۔ وہ بھی سمندر کے کنارے سن باتھنگ لے کر آیا تھا۔ میرم شاہ کو رضائی میں لپٹے دیکھ کر تبریز خان کی آنکھیں مخمور ہوئیں۔ تبریز خان میرم شاہ کو کندھے سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف ایک جھٹکے سے موڑ گیا۔ رضائی زمین بوس ہوئی تھی۔ میرم سرخ پڑتے تبریز خان کے سینے میں سمائی۔ وہ گہرا مسکراتے میرم کے بالوں کو گدی سے دبوچتے اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں بچھی نرم گرم قالین پر سانسوں اور شدتوں کا کھیل رقصاں ہوا تھا۔ کمرے میں زخمانی جملے اور سانسوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ سفید رضائی میں غروب تھے۔ تبریز خان میرم کی سفید گردن پر جھکے وہاں اپنی شدتوں کے نشان ڈالتے، اپنی بے درد شدتیں میرم شاہ پر ڈھاتے جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں تبریز خان کا موبائل گونج اٹھا تھا۔ تبریز خان ناگواری سے منہ بناتے مزید جنونی ہوا تھا۔ اسے اپنے اور میرم شاہ کے درمیان کسی کی ڈسٹربنس گوارا نہ تھی۔ "واٹ دی فولش!" وہ ناگواری سے غراتے ہوئے میرم شاہ کی نازک کلائیوں پر اپنی آئینی گرفت بڑھا گیا۔ میرم شاہ مسکراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ کلائیاں ٹوٹنے والی ہو رہی تھی۔ وہ مزید جنونی ہوا۔ میرم شاہ کی آنکھوں سے موتی برسنے لگے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ اسی ادا پر تو وہ تبریز خان پر گائل ہوئی تھی۔ اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ارشمان شاہ کی کمپنی میں کام کرنے والا وہ ایک عام امپلائی تھا، مگر میرم شاہ کو اس کی سحر انگیز پرسنالٹی بھا گئی تھی۔ دن بدن میرم شاہ کے ارشمان شاہ کے آفس کے چکر بڑھنے لگے۔ تبریز خان اسے لے کر جنونی ہونے لگا۔ وہ آفس میں کسی دوسرے مرد سے بات بھی کرتی تو تبریز خان کی آنکھیں سرخ ہونے لگتی اور میرم شاہ اس کے جنون پر مرنے لگی۔ تبریز خان کو اپنا بنانے کے لیے ارشمان شاہ کے خلاف جاتے میرم شاہ نے تبریز خان سے نکاح کر لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں تبریز خان کی جنونی وارفتگیاں وقت کے ساتھ بڑھ ہی رہی تھیں۔ تبریز خان نے جنونی ہوتے غصے سے پاس پڑے موبائل کو دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ تبریز خان نے موبائل آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، مگر نمبر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگا گیا۔ میرم اسے کال سنتے دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ وہ تو ان لمحوں میں اسے بات کرتا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صرف میرم شاہ کی سسکیاں اس وقت بھاتی تھیں۔ تو پھر تبریز خان کیسے کال سن سکتا تھا، وہ بھی قرب کے ان لمحات میں؟ میرم شاہ کی آنکھیں شدت سے بھیگنے لگی۔ "واٹ!" وہ چیختا ہوا میرم شاہ کے اوپر سے اٹھتے اپنا ٹاول کمر پر باندھ گیا۔ میرم شاہ رضائی اچھی طرح خود پر لپیٹتے ہوئے تبریز خان کو دیکھ رہی تھی جو سرخ چہرے کے ساتھ فون سن رہا تھا۔ فون بند کرتے تبریز خان نے میرم شاہ کو سرخ نگاہوں سے گور کر دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ دہاڑ سے بند کر گیا۔ میرم شاہ بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دہاڑ کی آواز اس کی سماعتیں چیر گئی تھی۔ میرم شاہ تبریز خان کی طرف جلدی سے بڑھی جو اس وقت آف وائٹ کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔
خوشبوؤں میں بسا وہ کافی جان لیوا لگ رہا تھا۔ تبریز خان کو دیکھتے ہی میرم شاہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر مہدوم ہوئی تھی۔ وہ اس وقت تبریز خان کی پسندیدہ سیاہ نائٹی میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ گاؤن بھی پہن رکھا تھا، مگر وہ آگے سے کھلا تھا۔ میرم شاہ کا دو آتشا بدن بجلیاں گرا رہا تھا۔ تبریز کہاں جا رہے ہیں؟ اس 1 مہینے میں وہ اس بنگلے سے نکلے نہیں تھے۔ آج وہ اچانک سے یوں تیار ہو کر باہر جا رہا تھا۔ شام کی کرنیں باہر زرد نارنجی شام میں ڈل چکی تھیں۔ کام سے جا رہا ہوں، وہ رکھائی سے بولتے دروازے کی طرف بڑھا۔ تبریز ایسا کیا ہو گیا جو آپ یوں بے رخی برت رہے ہیں؟ میرم شاہ کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ یہ اپنے باپ سے پوچھو، وہ مڑتے ہوئے غرایا تھا۔ ڈیڈ؟ میرم شاہ کے لب کپ کپ آئے۔ گو آسک یور ڈیڈ، the one who had no shame doing what he did۔ تبریز خان غصے حقارت سے بولا۔ کیا کیا ہے ڈیڈ نے؟ میرم شاہ تبریز خان کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آئی تھی۔ تبریز خان نے میرم کے سوال پر غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالتے، اس میں سے تمام کریڈٹ کارڈ نکالتے میرم شاہ کے چہرے پر پھینکے تھے۔ تمام کارڈز تمہارا باپ بلاک کروا چکا ہے، نہ تمہارا کوئی کارڈ استعمال کے قابل ہے نہ میرا۔ ایک ڈیل کی تھی میں نے، مگر تمہارے باپ نے وہ کینسل کروا دی۔ اب میں آؤٹ آف منی ہوں، ایک دہیلا نہیں میرے پاس۔ وہ غصے سے بولتے ایک ایک لفظ چبا رہا تھا۔ ڈیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرم شاہ کی آواز ڈبڈبائی۔ تمہارے ڈیڈ یہ نیچ حرکت کر چکے ہیں۔ آخر اکلوتی اولاد ہو تم ارشمان شاہ کی۔ تبریز خان جواباً استہزائیہ مسکرایا تھا۔ میں ڈیڈ سے بات کروں گی۔ میرم شاہ نے روتے ہوئے تبریز خان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بات نہیں کرو گی تم، کل ہی اپنا سب کچھ میرے نام کرو گی، ورنہ تمہارا ڈیڈ بہت جلد تم سے تمہارا حق واپس لے لے گا۔ میرم، اس سب پر تمہارا حق ہے۔ آخر اکلوتی اولاد ہو تم ارشمان شاہ کی، اور تم جانتی ہو مجھے پیسوں کی کتنی ضرورت ہے۔ میری آبائی حویلی سے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے۔ میرے ماں باپ اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا تھا، مگر تمہارے ڈیڈ نے میرے خون پسینے کے کمائے ہوئے پیسے بھی ہتھیا لیے۔ کروڑوں کا قرض ہے مجھ پر۔ کچھ کرو ورنہ مجھے اپنے کزن سے نکاح کرنا پڑے گا، جو اپنے ساتھ جہیز میں کروڑوں کی زمین لا رہی ہے۔ تبریز خان نے اسے شانوں سے جکڑے میرم شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ میرم شاہ تبریز خان کی بات پر لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ آپ صرف میرے ہیں، میں مر جاؤں گی تبریز، خدا کے لیے یہ ظلم مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے تبریز خان کے سینے میں سما چکی تھی۔ تو تم بتاؤ میں کیا کروں میرم؟ اکلوتا بیٹا ہوں میں اپنی مورے بابا کا، کیسے انہیں سڑکوں پر چھوڑ دوں؟ تمہارا قرض میں واپس کر دوں گا، مگر فی الوقت مجھے اپنی آبائی حویلی، اپنی زمینیں چھڑوانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ تبریز خان کی بات پر میرم شاہ نے سر اٹھاتے تبریز خان کی زیتونی سبز مائل گہری آنکھوں میں دیکھا، جس کی وہ دیوانی تھی۔ میں آپ کو دوں گی وہ پیسہ، اپنا سب کچھ آپ کے نام کروں گی، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گی۔ آپ کے ساتھ پاکستان بھی جاؤں گی، جیسے آپ کہیں گے ویسے رہوں گی، مگر مجھ پر دوسری شادی والا ظلم مت کرنا۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ میرم شاہ روتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ میں بھی خود کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، یہ میرے عشق کی توہین ہوگی اگر میں کسی دوسری عورت کو چھوؤں گا، مگر مجبوری انسان کو بے وفا بھی بنا دیتی ہے میرم، یاد رکھنا۔ وہ میرم شاہ کے پیشانی چومتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد تبریز خان واپس آیا تھا۔ میرم شاہ تبریز خان کے آگے لرزتے کھڑی تھی۔ وہ تمام ڈاکومنٹس پھاڑتے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کمرے کا نقشہ بگاڑ رہا تھا۔ تبریز خان کے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ آف وائٹ پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا، شرٹ پینٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ آہ! وہ چیختے ہوئے کرسی اٹھاتے کمرے کے گلاس ونڈو پر مار گیا۔ شیشہ ٹوٹ کر زمین پر بکھرا تھا۔ میرم شاہ خوف سے چیختے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیوار میں سمائی تھی۔ ارشمان شاہ اپنی تمام جائیداد میرم شاہ سے واپس لے چکے تھے، کچھ بھی اس کے نام نہ رہا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیسے کیا تھا، مگر یہ بنگلہ تک اب میرم خان کے نام نہیں بلکہ ارشمان شاہ کے نام تھا۔ انہیں قانونی نوٹس مل چکا تھا، آج رات یہ بنگلہ خالی کرنا تھا۔ تبریز خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے دولت کے لیے میرم شاہ سے نکاح کیا تھا، مگر ارشمان شاہ نے بازی ہی پلٹ دی تھی۔ میرم شاہ کے نام ارشمان شاہ کی آدھی جائیداد تھی، لیکن اب کچھ بھی نہ تھا۔ تم نے نکاح سے پہلے کوئی پیپر سائن کیے تھے؟ تبریز خان نے میرم شاہ پر خون اتری نگاہیں گاڑتے پوچھا۔ آپ سے نکاح کرنے کی ڈیڈ نے شرط رکھی تھی، میں ایک آئی لینڈ ان کو واپس کر دوں، انہیں وہاں پر کوئی ولا کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ میں نے کچھ پیپرز پر سائن کیے تھے، وہ دیوار میں سمائے لرزتے ہوئے بتا رہی تھی۔ واٹ؟ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے شانوں کو جکڑے جھنجھوڑنے لگے۔
میرم شاہ خوف سے تبریز خان کا یہ خوفناک روپ دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ڈیڈ نے ایک آئی لینڈ نہیں تمہاری ساری جائیداد دھوکے سے ہتھیا لی ہے، وہ میرم شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے پاگل ہوتے چیخا تھا۔ میرم شاہ تبریز خان کے چیخنے پر رونا شروع ہو چکی تھی۔ موبائل رنگنگ بعد تبریز خان نے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے کان سے لگایا۔ کیا؟ وہ فون پر ملنے والی خبر پر طیش و علم سے گرجا۔ میرم شاہ دیوار میں سمائے لبوں پر ہاتھ جما چکی تھی۔ تبریز خان فون بند کرتے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ 5 منٹ بعد اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے باہر آیا۔ میرم شاہ کی رنگت یہ دیکھتے زرد ہوئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے تبریز خان کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہے ہیں تبریز؟ میرم شاہ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں میرم، جہاں کی پولیس نے میرے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہ سب تمہارے ڈیڈ نے کیے ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بے دردی سے میرم کے ہاتھ اپنی شرٹ چھڑواتے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا کیا تبریز، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ تڑپتے ہوئے تبریز خان کی طرف بڑھی تھی۔ پاؤں کانچ کے ٹکڑے سے زخمی ہوا مگر وہ چیخ لبوں میں دبا گئی تھی۔ تو مر جاؤ میرم شاہ، شاید تمہارے ڈیڈ کو احساس ہو انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ بے دردی سے میرم شاہ کو زمین پر دھکا دے گیا۔ میرم شاہ اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے پاس واپس پلٹوں تو اپنے ڈیڈ سے کہو اپنا سب کچھ میرے نام کرے، ورنہ مجھے بھول جاؤ، میں اپنی کزن سے جلد نکاح کر لوں۔ وہ بے رحمی سے بولتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرم شاہ کی ہذیانی چیخیں بھی اسے روک نہ سکی تھی۔ میرم شاہ روتے ہوئے چیختی جا رہی تھی، تو مر جاؤ میرم شاہ، شاید تمہارے ڈیڈ کو احساس ہو انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس ستمگر کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو میرم شاہ نے زمین پر پڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھائے اپنی کلائی کاٹ ڈالی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنے حواس کھوتے زمین پر اوندے منہ گر چکی تھی۔ ارشمان شاہ پولیس فورس کے ہمراہ اس بنگلے میں داخل ہوتے چیختے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی کی طرف بڑھے۔ وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی، کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ ارشمان شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے میرم شاہ کو اپنی باہوں میں تھام گیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ڈیڈ، وہ میری زندگی تھا، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے ارشمان شاہ کو دیکھتے ارشمان شاہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ میرم، ارشمان شاہ چیختے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ تبریز خان جہاز کی اکانومک کلاس میں بیٹھے ہوئے مسلسل اپنی مٹھیاں بینچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا۔ اتنی پلاننگ کے باوجود وہ خالی ہاتھ پاکستان جا رہا تھا۔ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے ارشمان شاہ وہ بھی فریز کروا چکا تھا۔ تبریز خان غصے سے اگلی سیٹ کی پشت پر مکہ مار گیا۔ ارشد خان تبریز خان کے والد نے جو بچا کچا حصہ اس کے نام کیا تھا وہ میرم شاہ کو امپریس کرنے پر لگ گیا۔ زرقا خانم کے بعد اس نے دوسری شادی کلام میں کی تھی، کچھ پیسہ وہ اس عورت پر لٹا چکا تھا۔ زرقا خانم تبریز خان کے بڑے بھائی معظم خان کی بیوی تھی۔ تبریز خان سے عمر میں 10 سال بڑی تھی۔ معظم خان کے کار ایکسیڈنٹ میں جان بحق ہونے کے بعد تبریز خان کے والد ارشد خان نے تبریز خان پر زرقا خانم سے نکاح کرنے کا دباؤ ڈالا تھا۔ تبریز خان نے لالچ میں آ کر زرقا خانم سے نکاح کیا تھا کہ معظم خان کی جائیداد اسے مل جائے گی، مگر ارشد شاہ نے ساری جائیداد اپنے نام منتقل کر دی تھی۔ ارشد خان تبریز خان کی مشکوک سرگرمیوں سے کچھ حد تک واقف تھے۔ زرقا خانم سے نکاح کے بعد کچھ نئے راز ان پر افشاں ہوئے تو ارشد خان نے تبریز خان کے نام جو معمولی زمینیں کی تھی۔ تبریز خان بہت چیخا چلایا تھا مگر ارشد خان نے ایک نہ سنی تھی۔ آلیان خان کے ہاں زاویار خانزادہ کی پیدائش ہوئی تو ساری جائیداد ارشد خان نے اپنے پوتے زاویار کے نام کر دی تھی، مگر تبریز خان کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ تبریز خان زیادہ تر حویلی سے باہر رہنے لگا۔ زرقا خانم دل کو بائی ہی نہ تھی، اس نے کلام کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیا تھا جس کا کوئی نہیں تھا۔ زرقا خانم تبریز خان کے لیے بس خاندانی بیوی تھی۔ زرق کی پیدائش کے بعد وہ مزید زرقا خانم سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ زرق اور ملیرہ خان کی پیدائش کے بعد وہ ملکوں ملکوں پھرنے لگا۔ ارشد خان کی ڈیتھ کے بعد تبریز خان کو زاویار خانزادہ کے نام ساری جائیداد کرنے کا علم ہوا۔ اس وقت زاویار خانزادہ 14 سال کا ایک بھرپور لڑکا تھا۔ تبریز خان نے تب بھی بہت واویلا مچایا مگر آلیان خان نے غصے اور برہمی سے تبریز خان کو حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ ارشد خان نے مرتے ہوئے معظم خان کی ڈیتھ کا الزام تبریز خان پر ڈالا تھا۔ آلیان خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ آلیان خان نے تبریز خان سے ہر تعلق توڑتے اسے حویلی سے نکال دیا۔ تبریز خان اپنی بچی کچی جائیداد بیچتے کیلیفورنیا آ گیا۔ اب حالی ہاتھ وہ پھر سے پاکستان جا رہا تھا۔ 1 سال کے اندر ہی وہ واپس پاکستان جا رہا تھا۔ آلیان خان ارشد خان کی طرح نہ تھا، وہ اچھے خاصے اثر و ذوق کا مالک تھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا بزنس سنبھال رہا تھا۔ لاہور سے کلام، مری سے چترال ان کی بہت بڑی تعداد میں بسیں چلتی تھیں، ٹرک چلتے تھے۔
جن میں مختلف سامان امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ باہر کے ممالک میں لکڑی ایکسپورٹ کی جاتی۔ ارشد خان کا کاروبار عالیان خان کا دن بدن زرخیز کر چکا تھا۔ زمینوں پہاڑوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہونے لگا۔ عالیان خان کے پہاڑوں کو کاٹ کر مختلف پلازے بنائے گئے تھے جن کا لاکھوں کا رینٹ تک عالیان خان کے اکاؤنٹ میں جاتا۔ عالیان خان سیاست میں بھی قدم رکھ چکا تھا۔ عالیان خان اب تبریز خان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ عالیان خان کے مقابل نہیں آ سکتا تھا سوائے اس کے کہ اس وقت اس کے قدموں میں پڑ جاتا۔ تبریز خان سیٹ سے ٹیک لگائے مختلف منصوبے بنانے لگا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ایئرپورٹ پر تبریز خان کی ملاقات اپنے دوست کبیر خان سے ہوئی جو اپنی بیوی کلثوم خانم کے کینسر کا علاج امریکہ سے کروانے گیا تھا۔ 4 اسٹیج کینسر تھا۔ کلثوم خانم کی امریکہ سے واپسی پر حالت کافی بہتر تھی۔ ان کے ساتھ پریوش بھی تھی۔ ایئرپورٹ پر کبیر خان بہت خوشی سے تبریز خان سے ملا۔ الیگ سلے کے بعد کبیر خان نے تبریز خان کو اپنی حویلی آنے کی دعوت دی۔ تبریز خان خوشی سے قبول کرتے ایئرپورٹ سے ہی کبیر خان کے ساتھ دوسری گاڑی سے اس کی حویلی روانہ ہوا۔ تبریز خان کافی الوقت عالیان خان کے قدموں میں جھکنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کبیر خان سادہ لو انسان تھا۔ تبریز خان جیسا ہرگز نہ تھا۔ وہ ایک رات کبیر خان کو کتنی باری پڑنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ تبریز خان کبیر خان کی عالی شان حویلی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک رات میں کبیر خان کو اپنے ساتھ ہولڈنگ کے بزنس کرنے پر آمادہ کر چکا تھا۔ کبیر خان نے اپنا بہت کچھ اس کاروبار میں انویسٹ کیا۔ تبریز خان کی صرف چرب زبانی ہی تھی۔ وہ صرف ڈیکنگ کرتا تھا مگر پروفٹ برابر کا دونوں میں تقسیم ہوتا۔ کاروبار دن بدن پھیلنے لگا۔ تبریز خان کبیر خان کو جدھر لگاتا وہ ادھر لگ جاتا۔ زرق خانزادہ کی صورت میں تبریز خان نے بہت بڑی چال چلی۔ وہ زرق اور پریوش کا نکاح پر بھی کبیر خان کو آمادہ کر چکا تھا۔ آخرکار زرق خانزادہ جو 11 سال کا تھا وہ پریوش جو 6 سال کی تھی۔ ایک بہت بڑی تقریب میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پریوش اور زرق خانزادہ نے ایک دوسرے کو نکاح والے دن ہی دیکھا تھا۔ پریوش کی آنکھوں میں زرق خانزادہ کی تصویر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کی مورے کلثوم خانم نے اسے بتایا تھا کہ نیلی آنکھوں والا زرق ہی اب اس کا سب کچھ ہے۔ زرق اور پریوش کے نکاح والے دن تبریز خان پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ کبیر خان کی دوسری بیوی لیلما خانم اس کی بھی دوسری بیوی رہ چکی تھی۔ ملالہ خان تبریز خان کی ہی بیٹی تھی جس کے پیدا ہونے سے پہلے تبریز خان نے ارشد خان کے دباؤ میں آ کر لیلما خانم کو طلاق دے دی تھی۔ لیلما خانم جیسی خوبصورت کو کھونے کا تبریز خان کو شدت سے قلق ہونے لگا۔ دل و دماغ ایک خطرناک شطرنج رچنے لگا۔ لیلما خانم تبریز خان کو دیکھتے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کبیر خان سادہ لو انسان تھا مگر تبریز خان اس کا پہلا شوہر تھا۔ یہ پتہ چلتے وہ اس سے کیا سلوک کرتا وہ نہیں جانتی تھی۔ لیلما خانم پھر سے بے آسرا ہونے کے خوف سے لرزنے لگی تھی۔ تبریز خان جیسے شاطر انسان کی آنکھوں میں چمک دیکھتے وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ طبیعت کا بہانہ بناتے 1 سالہ بہرمان کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تقریب باہر لان میں ہو رہی تھی۔ ٹینٹ لگا کر مردوں اور عورتوں والی سائڈ پارٹیشن کی گئی تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو تبریز خان بھی بچتا بچاتا اندر داخل ہوتا لیلما خانم کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ لیلما خانم سوئے ہوئے بہرمان کو کاٹ میں ڈالے تبریز خان کی طرف بڑھی جو دروازے کو اندر سے لاک کر گیا تھا۔ لیلما خانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے تبریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ۔ بہت مشکلوں سے میرا گھر بسا ہے۔ مجھ کو برباد نہ کرو۔ لیلما خانم دبی آواز میں چیختے تبریز خان کی طرف بڑھی۔ چلا جاؤں گا لیلما چلا جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں اب تم کسی اور کی بیوی ہو میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ اتنی خوبصورت عورت کو کھونے کا غم ہمیشہ رہے گا۔ تبریز خان نے لیلما خانم کو گہری نگاہوں سے دیکھا جو 5 سال بعد بھی بے حد خوبصورت تھی۔ بکواس بند کرو تبریز خان۔ میں کبیر خان کی بیوی ہوں۔ اس کی عزت وہ تم جیسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے عزت دی، بیوی ہونے کا مقام دیا، محبت دی، اپنے بچے کو اپنا نام دیا۔ تمہاری طرح نہیں جس نے اپنی اولاد کو نہ صرف اپنا نام دینے سے انکار کیا بلکہ اسے اپنا ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ لیلما خانم روتے ہوئے کرب سے بولی، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا مگر بابا کے دباؤ میں آ کر طلاق دے دی۔ اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تم کبیر خان سے طلاق لے کر میرے پاس چلی آؤ۔ اس سے پہلے تبریز خان اپنا جملہ مکمل کرتا لیلما خانم کا ہاتھ اٹھتے تبریز خان کا گال لال کر گیا۔ تبریز خان غصے سے لیلما خانم کو بازو سے جکڑے دروازے کے ساتھ لگاتے اس پر جھکا۔ کیا ملا کبیر خان سے نکاح کرنے پر؟ اس کی پہلی بیوی اور اس کی اولاد کی نوکرانی بنی ہوئی ہو۔ میں تمہیں آج بھی اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ تبریز خان غصے سے غرایا۔ لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے دل کی ملکہ ہونے پر۔ 4 سال در بدر پھرتی رہی، اپنی عزت بچاتے دوسروں کے در پر پڑی رہی۔ کبیر خان نے عزت دی، میری عزت کا رکھوالا ہے۔ وہ موت بھی آ جائے کبیر خان کو نہیں چھوڑوں گی۔ لیلما خانم دبی آواز میں چیخی۔ اچھا سوچا ہے،
تمہارا ہر کار انجام کیا ہوگا؟ کبیر خان کا اصل وارث درخزئی ہے، دیکھنا ایک دن کبیر خان بھی تمہیں لات مار کر اس حویلی سے نکال دے گا۔ تبریز خان تمسخراتی ہنسا۔ ایسا نہیں کر سکتا وہ، بہرمن اس کا خون ہے۔ لیلما خانم کی آواز کپ کپائی تھی۔ تبریز خان گہرا مسکرایا تھا۔ وار حالی نہیں گیا تھا۔ لیلما خانم لمحوں میں زرد ہوئی۔ تم کبیر خان سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا کر میرے پاس آ سکتی ہو، میں تمہیں وہی مقام دوں گا جو تمہارا اصل میں ہے۔ یاد رکھنا لیلما خانم، عورت اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتی۔ تبریز خان اسے سبز باغ دکھاتے مسکرایا تھا۔ یاد رکھنا تبریز خان، عورت اپنے ٹھکرائے جانے کا کرب بھی کبھی نہیں بھولتی، اپنی وفاداری پر بے وفائی کا لگایا گیا داغ بھی کبھی نہیں بھولتی۔ میں دنیا کی ٹھوکروں میں واپس آ سکتی ہوں مگر تمہارے پاس کبھی نہیں۔ لیلما خانم کے جواب پر تبریز خان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ پھر بیٹھی رہو کبیر خان کے قدموں میں، اس کے بچوں کی خدمت کرتی رہو، تمہیں تو مورے ہونے کا درجہ بھی نہیں ملے گا، جلد یا بدیر دنیا کی ٹھوکروں میں ہی آؤ گی۔ وہ اس پر جھکا ہرا رہا تھا۔ بیٹھی رہوں گی اس کے قدموں میں مگر تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ لیلما خانم قرائی تو تبریز خان اس کا جبڑا بے دردی سے جکڑ گیا۔ کبیر خان کی جائیداد اپنے حسن کے جال سے اپنے نام کرواؤ لیلما، ورنہ پچھتاؤ گی، کچھ نہیں آئے گا تمہارے ہاتھ۔ تمہاری پہلی محبت ہوں، ملالہ میری بیٹی ہے، بہرمن کو اپنا نام دوں گا۔ وہ اس کے نقوش پر جھکتے اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے ہرا رہا تھا۔ لیلما خانم کو تلاش کرتا کبیر خان ادھر آیا تو تبریز خان کے لفظ سنتا غصے سے پاگل ہوا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون دہنے لگا۔ دروازہ کھولو، کبیر خان دروازہ کھٹکھٹاتے چیخا۔ لیلما خانم اور تبریز خان کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ دروازہ کھولو تبریز خان۔ کبیر خان در در دروازہ بجاتے پاگل ہوا۔ لیلما خانم کو مردے کی طرح سفید پڑ چکی تھی، حرکت کرنے سے بھی قاصر تھی۔ کبیر خان غم و غصے ابلتی غیرت پر اپنے حواس کھوتے دروازے کے ہینڈل کو گھماتے دروازے کو اپنے چوڑے کندھے سے دھکے دینے لگا۔ دروازے کی چٹخنی زوردار ضربوں پر گر چکی تھی۔ تبریز خان کھڑکی کے راستے بھاگنے لگا۔ کبیر خان چیتے ہوئے اپنی پسٹل جیب سے نکالتے ایک کھڑکی کی طرف بڑھا جہاں سے تبریز خان حویلی کے پچھلے لون کی طرف نیچے کودا تھا۔ کبیر خان نے اس پر گولیاں چلائی تھی، وہ بچ کر نکل پڑا تھا۔ کبیر خان لال آنکھیں لیے لیلما خانم کی طرف پلٹتے اس کے گال پر تمانچوں کی بارش کر گیا۔ لیلما خانم خوف سے سفید پردے سسک بھی نہ سکی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبیر خان چیخا تھا۔ نہیں خان، لیلما خانم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں خان، لیلما خانم چیخی تھی۔ وہ جلدی سے کاٹ میں روتے بہرمن کی طرف بڑھتے اسے اٹھائے کبیر خان کے قدموں میں رکھ چکی تھی، خود بھی کبیر خان کے قدموں سے لپٹتے اس کے پاؤں پکڑ گئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے رحم کرو خان مجھ پر، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کبیر خان گہرے سانس لیتے بہرمن خان کو دیکھ رہا تھا جو اس کے قدموں میں پڑا بری طرح رو رہا تھا۔ تبریز خان میرا شوہر تھا مگر مجھے نہیں معلوم تھا یہ وہی تبریز خان ہے۔ خان وہ مجھے دیکھتے میرے پیچھے آیا۔ خدا کی قسم میں نے آپ کی عزت پر داغ اپنی سوچ میں بھی آنے نہیں دیا۔ میں صرف آپ کی ہوں خان، میرا یقین کرو۔ میں تبریز خان پر تھوکتی ہوں، مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کرنا۔ لیلما خانم پھوٹ پھوٹ کر روتے گڑ گڑا رہی تھی۔ کبیر خان لیلما خانم کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ لیلما خانم سسکتے ہوئے کبیر خان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ تم پر اعتبار کرنا میری غلطی تھی۔ کلثوم کے کہنے پر تم سے نکاح کیا، تمہاری بیٹی کو اپنا نام دیا۔ تم نے کیا کیا؟ اپنا پہلا شوہر کے ساتھ مل کر یہ سب کیا، میری بیٹی پرویش کی زندگی کے ساتھ کھیلا، یہ سب میری جائیداد کے لیے کیا۔ کبیر خان خون اتری آنکھوں سے لیلما خانم کو دیکھتے ہرا رہا تھا۔ نہیں خان، لیلما خانم تھر تھر کانپتے روتی جا رہی تھی۔ کیسا الزام لگا تھا، پاک ہوتے ہوئے بھی ناپاک ٹھہری تھی۔ کیسے نہیں؟ بولو لیلما، تمہارا پہلا شوہر تمہارے کمرے سے نکلا ہے اور کہہ رہی ہو نہیں؟ کبیر خان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ بہرمن کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ تم معاف کرنے کے قابل نہیں ہو، دل سے اتر گئی ہو میری۔ کبیر خان لیلما خانم کو بیڈ پر دھکیلتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گری تھی، کچھ ہی دیر میں اجڑی حالت ہو چکی تھی۔ لیلما خانم کا دل بری طرح گھائل ہوا تھا۔ کبیر خان کی لگائی ہوئی تہمت اسے اندر سے توڑ چکی تھی، مگر یہ تو طے تھا کبیر خان ہی اس کی زندگی تھا۔ تبریز خان پر تو وہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں صرف کبیر خان تھا، صرف کبیر خان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے جا رہی تھی۔ وہ روتے روتے اب اپنی سسکیاں لبوں میں دبانے لگی تاکہ کوئی تیسرا نہ سن لے، اس کا کردار پوری دنیا کے سامنے داغدار نہ ٹھہرے۔ کمرے میں اب صرف بہرمن کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ چپ تھی کہ چیخ سن نہ سکے وہ زمانہ، چپ تھی کہ چیخ سن نہ سکے وہ زمانہ، ہم پر لگا وہ داغ جو دامن پر بھی نہ تھا۔ کمرے میں کرب میں ڈوبی پرسوز ہچیوں کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔